اچھا، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو سننے میں ہی تکلیف دہ ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے، یعنی والدین پر ان کی اپنی اولاد کا ظلم، خاص طور پر جب بات جائیداد اور پیسے کی ہو۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے، والدین پر ظلم و زیادتی، ایک تلخ حقیقت۔ تو آج ہم اسی حوالے سے کچھ گہرائی میں بات کریں گے، دیکھتے ہیں مضمون کیا کہتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ صرف چند لوگوں کی کہانی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں، جب وہ والدین جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچوں کے لیے لگا دی، جی، انہیں ہی اگر آخر میں بے سہارا چھوڑ دیا جائے تو یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ مضمون میں نا اس ظلم کی کئی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو بہت عام وجہ ہے جائیداد کا لالچ۔ یہ کیسے سامنے آتا ہے؟ کیا صرف دباؤ تک بات رہتی ہے؟ دیکھیں، مضمون کے مطابق نا یہ اکثر دباؤ سے شروع تو ہوتا ہے، جی، لیکن بات اس سے کہیں آگے چلی جاتی ہے۔ والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی زمین، مکان یا جو بھی کاروبار ہے وہ بچوں کے نام کریں، اور اگر وہ انکار کریں یا تھوڑی مزاحمت دکھائیں تو پھر ذہنی اذیت، تانے، دھمکیاں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانے یا گھر سے نکال دینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، یعنی یہ صرف جائیداد نہیں، یہ تو طاقت کی جنگ بن جاتی ہے۔ بالکل، کنٹرول کی۔ اچھا، اور جائیداد کے علاوہ آپ نے پیسوں کی ہوس کا بھی ذکر کیا تھا، مضمون میں بھی ہے، یہ کیسے الگ ہے؟ یہ جڑا ہوا تو ہے لیکن تھوڑا فرق ہے۔ جی، یہاں اولاد کی نظر والدین کی جمع پونجی پر ہوتی ہے، پینشن پر یا کسی بھی اور آمدنی پر۔ وہ پیسے خود تو خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن والدین کی اپنی ضرورتیں، دوا دارو، کھانا پینا، ان سب کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ ایک طرح کی چھپی ہوئی مالی زیادتی ہے۔ جی، جو شاید باہر والوں کو نظر بھی نہ آئے۔ اچھا، ان کھلی زیادتیوں کے علاوہ مضمون میں جذباتی اور نفسیاتی پہلوؤں کا بھی ذکر ہے، جیسے نظر اندازی، بے عزتی۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ شاید سب سے زیادہ عام شکل ہے، لیکن اس پر بات کم ہوتی ہے۔ والدین کچھ کہیں تو ان کی بات کو اہمیت نہ دینا، جی ہاں، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان کے تجربے کو بیکار سمجھنا، انہیں الگ تھلگ کر دینا، انہیں بوجھ سمجھنا۔ بالکل، مضمون میں یہ بھی ہے کہ انہیں گھر کے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یا پھر ایک انتہائی شکل جو مضمون میں بتائی گئی ہے، وہ انہیں اولڈ ایج ہومز میں اکیلا چھوڑ دینا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ان سب رویوں کے نتائج کیا بتائے گئے ہیں مضمون میں؟ مضمون یہاں بہت واضح تصویر دیتا ہے۔ سب سے پہلا نتیجہ تو والدین کی شدید ذہنی تکلیف ہے، ڈپریشن، دل کا ٹوٹنا۔ ظاہر ہے۔ پھر ان کی صحت وہ تیزی سے گرتی ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں جب انہیں سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ مضمون کہتا ہے کہ ایسے گھروں سے نا سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے، اور یہ صرف والدین کا نقصان نہیں، یہ پوری فیملی بھگتتی ہے۔ اور معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ معاشرتی سطح پر تو دیکھیں، یہ ان بنیادوں کو ہی کمزور کر رہا ہے جن پر ہمارا معاشرہ کھڑا ہے، یعنی بزرگوں کا احترام، خاندان کی اہمیت، والدین کی خدمت۔ مضمون کے مطابق جب یہ چیزیں عام ہونے لگیں تو یہ پورے سماج کے اخلاقی زوال کی نشانی ہے۔ مضمون میں اسلامی نقطہ نظر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، اور بہت زور دے کر۔ مضمون یاد دلاتا ہے کہ قرآن میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم ہے، یعنی بہترین سلوک۔ بہترین سلوک؟ جی، اور بار بار آیا ہے۔ جی، یہاں تک کہا گیا کہ ان کے آگے اف تک نہ کہو۔ تو والدین پر کسی بھی قسم کا ظلم، چاہے وہ پیسوں کا ہو، جسمانی ہو یا جذباتی، یہ سخت گناہ ہے۔ اور وہ حدیث شریف بھی تو ہے جو مضمون میں آئی ہے۔ یقیناً، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ حدیث تو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ والدین کو راضی رکھنا کتنا اہم ہے۔ مضمون زور دیتا ہے کہ یہ صرف مذہبی فرض نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ مضمون میں ایک نصیحت بھی ہے آخر میں، جو لگتا ہے ساری بات کا خلاصہ ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے، یاد رکھو، والدین کی خدمت اور عزت میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ جائیداد اور پیسے کی ہوس تو عارضی چیز ہے، مگر والدین کی دعائیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ بہت سادہ لیکن گہری بات ہے۔ کیا یہ صرف نصیحت ہے یا اس میں کوئی
وارننگ، کوئی انتباہ بھی ہے؟ مضمون اسے ایک انتباہ کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ صاف لکھا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پر مال اور دولت کے لیے، انہیں شاید وقتی طور پر کچھ مل جائے، لیکن اصل سکون، اطمینان وہ کبھی نہیں ملتا۔ دیر پا کامیابی ان سے دور رہتی ہے۔ قدرت کا اصول ہے، والدین کی آہ وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس مضمون کا مرکزی خیال کیا سمجھیں ہم؟ اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں نا، تو مرکزی خیال یہ ہے کہ والدین اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک امانت ہے۔ ان کی خدمت، ان کی عزت، یہ صرف اخلاقی یا مذہبی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری اپنی بھلائی کا، ہمارے اپنے سکون کا راستہ ہے۔ مضمون یہی کہہ رہا ہے کہ جائیداد اور پیسے کی وقتی چمک کے پیچھے مت بھاگو، والدین کی دعا اور خدمت کی جو اصل قدر ہے اسے پہچانو، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ گفتگو ایک سوال ضرور چھوڑ جاتی ہے کہ آخر معاشرے میں ایسی کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ کیا معاشی دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے، یا باہر کی ثقافت کا اثر ہے، یا ہماری اپنی قدریں کمزور ہو گئی ہیں جو اولاد کو اس حد تک خود غرض بنا رہی ہیں؟ یہ سوچنا بھی بہت تکلیف دیتا ہے کہ جن والدین نے اپنی پوری زندگی بنا کچھ مانگے قربان کر دی، ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ملے، ایسی بے حسی۔ مضمون کا جو آخری جملہ ہے نا، وہ واقعی دل پر لگتا ہے۔ والدین کا سایہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔